शेखुल इस्लाम व शरीयत कॉन्फ्रेंस का आगाज फरमाते हैं। आप अदब के साथ कलाम रहमान की तिलावत समाअत कीजिए। والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات فبأي آلاء ربكم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة राजी पीर सियाला राजी पीर सियाल हमेशा रहे। राजी पीर सियाल हमेशा रहे। बच्चे साईंदा दरबार हमेशा हर मुश्किल मोड़ च बनया है साडा साईं लाजदार हमेशा। जंदे कोल वफायन विरसे विच अब्बास दे लाल सदींदे मंसूर खजाने पक्षां नाले साडे पीर सियाल सदींदे के हथ के बनता महजे ऐटियां दा जे तार लाजपाल न होंदा कह लावना हा गल कुछ अनु सुन साहिब कमाल न होंदा। हर मोड़ ते मुश्किल बनदी रहा साईं मोठिया नाल न होंदा। मंसूर दे रुलदे जहाजा ते बुआ पीर सियाल न होंदा के इको पीर हमीद विरद वजीफा इयो नाम जपेना दिल चो सोचा तू वद के खैर कहींदा जेड़ी सोच सुचेना दिल चो मेरे दिल दा वासी सुनदा है साध जदन मरेना दिल चो आंदा पीर सियाले मदद मेरी मंजूर सुरेना दिल चो के होया जी नहीं आया मैनू वल सदावां दा मेरे साइनों जो आंदा है वखरा चाचा तामा तैयब ताहिर हमीद इस्लामी साहब अपनी खूबसूरत हाल ओ नूरे लिए रुतबा कमाले राजी दलाल मेरा पीर सिया नूरे लिए
رتبہ کمالے غازی دلال میرا پیر سیال صحابہ دی عزت تے چار یارے نمو سے رسالت دا پیرا دارے غازی دلالے پیکر وفادار راضی ہے اس تیرا پیز جلال اور شاہ سلیمان بنایا شہباز ایمان والے کر دے پنازے پاک نبی ہے پگڑی بنائے عرشاں تو ملے لقب لجپالی مہربانا مہربانا سلطان تیری شانہ وڈے کرم کمائے نے بھلاوی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے کرم دلائے بھلاوی ککھا مچرن دے سن پخت میرے ککھو نک بنائے بھلاوی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباتے پائے بھلاوی رب دی تجلی تے ٹھڈیاں ہوائیدہ چشتی ہیں بڑے فقیر ہیں پیر سیال ہر رنگ میں بے نظیر ہے پیر سیال تھے مہر علی پیر بھی جن پہ قربان پیروں میں ایسے پیر ہیں پیر سیال دس بسہ التماس گزاروں جناب پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی دامن برکاتم القدسیہ سے آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر فرماتے ہیں آپ ادب کے ساتھ سماعت کیجئے حضور ضیاء چشت کریم نواز کے چہرے کی زیارت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پہلے تو آخری بندے تک جتنے بھی یاران طریقت اس بابرکت محفل موجود ہیں سب محبت اور عقیدت نال حضور دی ذات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین آج سرزمین امی پر اپنے بختاں تے ناز کر رہی ہے اور کیوں نہ ناز کرے پنج اغواس دے فیضان دے امین و وارث
چراغ چشتیہ او شخصیت جنہ دے متعلق حضور شیخ الاسلام غریب نواز دا اے پاک ملفوظ اج بھی سیال شریف دی مبارک روایات ملتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے اپنے اس عظیم الشان بیٹے پوتے دے متعلق فرمایا ہا کہ جدوں اس جنے دا دور آسی اور دور اعلی حضرت خواجہ خواجگان شمس ولایت دا دور سی وہ شخصیت جنہ دے متعلق حضور شیخ الاسلام نے اپنی ولایت والی آنکھ نال 20 سال پہلے اے فرمایا جو شخصیت میری مراد محبوب المشائخ مخدوم المشائخ سلطان المشائخ پیران دے پیر حضور خواجہ خواجگان غوث الزمان قطب الاقطاب حضور سیدی آقائی ملجائی حضور خواجہ محمد ضیاء الحق غریب نواز سجادہ نشین آستانہ علیہ سیال شریف آج آپ دے مبارک قدم سرزمین اپنی پرنو فیض یاد کر دے پہن میں مبارک بات پیش کرتا امی پور دے تمام انہا پیر بھائیاں نو جنہاں نے اس عظیم الشان حضور شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کا فتح انعقاد و اہتمام کیتا ہے محترم سامعین و حاضرین اس تو پہلے کہ میں اپنی نوکری دا آغاز کرا میں وہ نعرہ لگاونا چاہنا جہاں نعرہ سیالویاں دا وظیفہ ہے وہ نعرہ سیالویاں دا عقیدہ بھی ہے وظیفہ بھی ہے آج حضور غریب نواز سے قدم عرض کھڑے ہو کے میں نعرہ لگا کے تسی ہاتھ اٹھا کے جواب دے کے اے ثابت کرنا ہے کہ اے نعرہ اے وظیفہ جو حضور امیر شریعت سنو ادا کیتا غلامن یاد ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت محترم سامعین و حاضرین آج اسی سارے دو برکتہ حاصل کرنے واسطے اس بابرکت محفل وچ موجود ہیں ایک تے اپنے شیخ کا دیدار کرنے واسطے مرشد کا دیدار کرنے واسطے اپنے دل بندی زیارت کرنے واسطے اپنے ماہی دی زیارت کرنے واسطے ایک تے اجتماع ایک کانفرنس دیدار شیخ واسطے ہے اور دوسری برکت یہ نشان حاصل ہونی ہے او غوثیت شہنشاہ ولایت بادشاہ اور توجہ نہ طلبگار اولیاء سرتاج حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی غریب نواز اور اپنے مرشد کریم نائب حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگان حضور امیر شریعت غریب نواز میری مراد حضرت علامہ الحافظ الحاج خواجہ محمد حمید الدین سیالوی غریب نواز آپ دی بارگاہ وچ نوکری پیش کرنے واسطے اور آپ دی سونی تے سچیاں گلاں سننے واسطے آج ساڈا اکٹھے محترم سامعین و حاضرین سانو ناز ہے اللہ نے سانو کامل سلسلہ عطا کیتا سلسلہ یہ چشتیہ یہ بابرکت سلسلہ ہے یہ نورانی سلسلہ ہے جنہ سلسلہ حضور پیر سیال لجپال دے مبارک ہاتھ میں جدو سی ہاتھ دے دیتا جدو بیعت ہو گئے حضور ضیاء چشت غریب نواز میں نسبت ہو گئی حضور امیر شریعت غریب نواز میں نسبت ہو گئی حضور شیخ الاسلام غریب نواز میں جدو نسبت ہوئی کہ سادہ نام چشتی غلامہ میں لکھیا گیا اور توجہ دا میں طلبگار ہاں پہلے تو آخری بندے تک سلسلہ لیا چشتیہ مبارک سلسلہ ہے جیڑا پیر سیال لجپال دے وسیلے نال چلدا 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 امام الاولیاء مشکل کشا صاحب مردہ شیر یزدہ
یاد ہے خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی شیر خدا آپ تک پہنچ گئے گویا جدو ہاتھ پیر سیال لجپال دے مبارک ہاتھ میں کہا جائے اوے چشتیوں سیالویوں مبارک ہوئے اے ہاتھ چلدا 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 علی یاد ہے علی دے ہاتھ تک جاتا ہے علی یاد ہے نعرہ حیدری یا علی اور سلسلہ چشتیات کی یہی بنیاد ہے میں حضور امیر شریعت کریم نواز آپ کی پاک زبان دے وچوں بارہا متعدد بار سنیا اور پیر بھائیاں نے بھی سنیا کہ میرے حضور امیر شریعت کریم نواز دے ملفوظ ہیں آپ فرمایا کہ سلسلہ چشتیات کی بنیاد دو چیزیں ہیں ایک غیرت ہے دوسرا عشق ہے آؤ اس بابرکت محفل میں اپنے کریم مرشد کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میں دسنا چاہنا کہ چشتیاں دی غیرت کس درجے دی توجہ نہ میں طلبگار سارے سلسلہ عالیہ چشتیاں دے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن دے مہاراجا اور میں آج تک یہ جملہ دینا ہے چونکہ اسے سننی ہے سانو یہ عقیدہ حضور پیر سیال لجپال دی بارگاہ وچ ملی ہے اسی صحابہ دے بھی غلام ہیں اہل بیت دے بھی غلام ہیں الحمدللہ سب کامل عقیدہ ملے ہے اس واسطے چونکہ پیر کامل ملے ہے مرشد کامل ملے ہے اس واسطے عقیدہ بھی کامل ملے ہے اسادہ صدیق اکبر بغیر بھی گزارا نہیں مولا علی بغیر بھی گزارا نہیں اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ کا بڑا مقام ہے بڑی عظمت دے مالک ہیں آؤ میں حضور امیر شریعت کریم نواز آپ دے قیمتی ملفوظ جناب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا حضور امیر شریعت کریم نواز نے فرمایا کہ مولا علی کا بڑا مقام ہے کہ مصطفیٰ دے داماد ہے حضور دے داماد ہیں بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے بڑا مرتبہ ہے کیوں نبی دے داماد ہیں آخری بندہ تک جملہ عقیدہ دا اور حضور امیر شریعت بیان کروا لے آپ کی سبحانی چ میں سنیا آپ فرمانے جڑا مصطفیٰ دا داماد ہوئے او بڑی شان والا تے جس دے خود مصطفیٰ داماد ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال اور زمانہ گلا ہے گل ختم نبوت ہی آ جائے ناموس رسالت نکل آ جائے حضور امیر شریعت کریم نواز دا مبارک دور پھر آپ دا ناموس رسالت دے حوالے دنال اور نورانی کردار ایک تو فیصلہ بات دور نہیں دھوبی گھاٹ تے درو دیوار آج بھی پکار پکار کے دس رہے کہ پاکستان دی سرزمین تے اگر ناموس رسالت تے کسے پہلا دیون دا حق ادا کیتا ہے تے سیار شریف وچ بیٹھے خواجہ حمید الدین ادا کیتا لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ختم نبوت تحفظ اور تحریک ناموس رسالت دے حوالے جناب ساڑھے نہیں سیالیوں سر چاہ کے فخر نال سر اٹھا کے چلیا کرو ساڑھے نہیں بڑھایا بھی کچھے کچھے ختم نبوت کی تحریک اور تاریخ قلم بند کیتی ہے چہرہ میرے مرشد دا دیکھو جملہ اس غلام دا سنو جدن بھی پڑھایا بھی اپنے آنی پڑھایا بھی جدن بھی ختم نبوت دی تحریک اور تاریخ نو قلم بند کیتا ہے انہاں دی قلم اس وقت تک اگے گئی نہیں جب تک میرے پیر سیال دا کردار نہیں لکھیا گیا لجپال لجپال اکھر بلند کر کے پیر سیال لجپال 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 اور پھر جدو عقیدہ اہل سنت کی گل آ جائے صدیق دی صداقت دی فاروق دی عدالت دی عثمان دی
سخاوتی علی پاک دے علم و ولایت کی گل آ جائے پھر بھی پیر سیال لجپال پہلا دیوبندیاں دا بہت بڑا متاثر مولوی ہے قاضی طاہر الہاشمی، میں کوٹ کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، لکھاں لوگوں تک گل جاونی ہے، دیوبندی ہے اور بڑا متاثر دیوبندی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کے وچ اس اپنے علماء کا جو ذکر کیتا ہے تو مولانا کہہ کے لکھنا ہے، سیالیوں ناز کرو، سر اٹھا کے فخر نال چلیا کرو، اپنے علماء کا نام لیا، علامہ تے مولانا کہہ کے لکھیا، لیکن جب میرے پیر سیال کا نام لیا جب بھی اس کی تحریر میں حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا ذکر کیتا ہے، میں ناز کرنا سیالوی ہومنٹے، میں ناز ہے میں پیر سیال کا علماء اپنے علماء کا نام لیا مولانا کہہ کے علامہ کہہ کے، لیکن جب ساڑھے مرشد کا نام لکھنا ہے آدھا حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین نے لکھا ہے۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال، عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں، علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے اسے لجپال قمر کہتے ہیں، لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ سانو ایسا کامل پیر ملیا جس نے ناموس رسالت ختم نبوت تے پہرا دیتا، غیرہ تسلیم کیتا، گل صحابت عظمت دی آ گئی، گل صحابت دی ناموس دی آئی، ایسا پہرا دیتا پرائے بھی آخ دین جس طرح پیر سیال نے صحابت عظمت دا پہرا دیتا ہے، ان کو دیکھ شاندے سیال شریف دے لنگر وچوں اس کریمانہ لنگر وچوں لنگر دے ٹکڑے بھی ملتے ہیں سونا عقیدہ بھی ملتا ہے، سنت پیر سیال لجپال کی بارگاہ وچوں لنگر دے ٹکڑے بھی ملتے ہیں تے سونا عقیدہ بھی ملتا ہے، لہذا سانو ناز ہے اپنے اس کامل مرشد خانے تے جنہ دی بدولت جنہ دے وسیلے سامنے عقیدہ ملیا ہے، لہذا سیالویاں کا نہ صدیق بغیر گزارا ہے نہ علی امام الاولیاء نے، لیکن آگے چلو پھر صدیق اکبر دا مقام نکھر کے اس وقت نظر آگا سانو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اس وقت ہون عیان نظر آندا ہے کہ مسجد نبوی ہے، مصلی تے صدیق اکبر کھڑے، مصلی تے سیدنا صدیق اکبر جلوگر ہے، اور صدیق نو مصلی عطا ہی میرے مصطفیٰ کیتا ہے، خود میرے آقا نے مصلی عطا کیتا ہے۔ جملہ دینا چاہنا ہے جو شاہی عطا کر دیں، میں کہا وہ ایک پاکیزہ منظر ہے کہ مصلی میرے آقا صدیق دا بازو پکڑ کے مصلی دے رہا ہے، ایک اور منظر بھی میری نگاہ کے سامنے ہے، تھوڑی سبحان اللہ تو پتہ لگ سی یہ خوشبو پر تک پہنچی ہے، کچھ مدینہ پاک ہے، مصلی حضور صدیق دا بازو پکڑ کے کھڑا کر رہے ہیں اور زمان میں دس رہے اے میرا ہے اور کوئی نہیں، ہے میرا ہے، اس نو میں خلافت دے رہے ہیں، صحابت امامت عطا دے دے سر تے سجا رہے ہیں۔ پھر ایک اور منظر سیال شریف دا بنگلہ شریف ہے، مصلی حضور پیر سیال دا ہے، حضور امین شریعت جلوہ گر ہیں، اور میرے موجود حضرت حضور ضیاء چشت غریب نواز بھی جلوہ گر ہیں، اتنے مصطفیٰ مصلی دے کے دس رہے ہیں جو ملنا ہے اس کو ملنا ہے، اتنے حضور امین شریعت مصلی تے بٹھا کے سر تے پاگ سجا کے دس رہے ہیں جو ملنا ہے پیر سیال پیر سیال، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ صدیق مصلی مصطفیٰ کے جلوہ گر ہیں، میرے آقا نے خود بازو پکڑ کے مصلی دیتا، نماز کا وقت ہے، صحابہ آہستہ آہستہ مسجد والگام سن ہیں، مولا علی بھی تشریف لے کے آئے،
اسی سیالوی سنی الحمدللہ مولا علی دے غلام ہے سلسلہ علیہ چشتیات نسبت تو اور جو سارے سلسلے دے پیر دا حکم ہے سارے سادہ تاج جس وقت نماز دا وقت آیا تسی نماز پڑھیے ہونے ظہر دی الحمدللہ اور سیال شریف آستانہ مقدسہ دے جدو بھی کوئی غلامی دا جا کے ناتا جوڑتا ہے جدو بھی یہ غلامی دا تاج اپنے گال میں سجا کے آندہ ہے لوگ پوچھتے سیال شریف گیا میں توجہ نہ طلبگار یار فلاں آستانے تے جائیے اتھے اگلے آدن یاری شریف کا لنگر جمع کھلا دیں کسی اور آستانے تے جائیے وہ کہنے سادہ جناب خلیفہ آئے گا لنگر حصہ دے دینا یار سیال شریف تو گئے ہو اتھے جو غلام ہو کے آئے ہو مرید بن کے آئے ہو انہیں شرط دے رکھی ہے اور میں قربان جاؤں اپنے سلسلے تو اور دسن والا دسنا ہے یار جب ہاتھ دی قلم اپنے مرشد دی ہاتھ میں کہ تو ایک وظیفہ ملے نماز روزہ شریعتی پابندی کرنی ہے لجپال لجپال پیر سیال شریعتی پابندی کا وظیفہ نماز روزہ شریعتی پابندی اے آج بھی حضور پیر سیال لجپال دے بوئے دے شرط کوئی چاہتا نا کہ میں غلام پیر سیال بنا پیر سیال کی منگ دیں ایک کو سوال ہے محمد عربی دا غلام بن جا اس کے مصطفیٰ دا چراغ سینے میں روشن کر لا آج کے مصطفیٰ بن جا شریعت تابع ہو جا نماز روزہ شریعتی پابندی کر میں کہی چھتی نماز ہے دور امام ایک مقرر کیتا گیا کہ جدو کوئی امام دے پیچھے نماز پڑھے ان جڑے حمیدی بیٹھن زیائی بیٹھن صدیق اکبر کی عظمت جملہ سن سن جدو بندہ نماز با جماعت ادا کرے تو امام دے پیچھے کھڑا ہو کے نیت کرتا ہے اس نیت کہنے نا پیچھے اس امام دے ان کو چپ رہ جائے مرضی دی گل ہے جدو اسی اور تسی نماز با جماعت ادا کریے تو اسی کہنے نا پیچھے اس امام دے تو میں مدینے پاک ویکھدا مسجد نبوی ہے جماعت وقت صدیق مصلی تے علی پیچھے علی کہہ رہے پیچھے اس امام دے پیچھے اس امام دے پھر سارے صدیق سمجھ کے آگے سامنے تاجدار صداقت کا مقام سمجھے جایا علی امام الاولیاء ہے اولیاء دے امام نو علی آکھیا جانا ہے کہ جنو علی امام کہہ دے نو صدیق اکبر کیا جانا ہے کوئی عربی وسنیک دیا شانہ میرا رب جاندا ابو بکر صدیق دیا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال اور چشتیہ سلسلہ اس چشتیہ سلسلہ نو غیرت ملی ہی مولا علی کو لوئے اے جڑی سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ اے جو غیرت ہے اے سیدنا مولا علی دا لنگر ہے آپ تو اے لنگر چلیا اجمیر پہنچیا اجمیر تو اے لنگر حضرت خواجہ بختیار کاکی تک پہنچیا پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی دے عدل خلفاء بھی جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اور حضرت بابا صاحب کا ذکر کرنا میں جملہ دینا چاہنا جڑے سیدنا فاروق اعظم دے غلام بیٹھے فاروق اعظم دے در تے جڑے گدا بیٹھے یقیناً جملے دا مول پاسن بابا صاحب حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر آپ حسبن نسبن حضرت عمر دی اولاد آپ فاروقی النسب ہیں فیض مولا علی دا آ رہے ہیں خون فاروق اعظم دا آ رہے ہیں تو من کہن دیو پھر تسی نوکری دینی ہے پھر کہن دیو میں کہا فاروق اعظم دا خون پاک اور مولا علی دا لنگر پاک جدو کٹھا ہو جاوے تے فرید الدین بنتا ہے محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حضرت بابا صاحب کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ایک غیرت والا سلسلہ ہے حضرت بابا صاحب نو آپ نے شیخ کامل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت
نے فرمایا فرید جی سائیں جاؤ میں اپنے شیخ دا اپنے مرشد دا ختم دلانا مٹھائی لے کے آپ نان بھائی کی دکان پہ تشریف لے کے گئے نان بھائی اجرت میں جلدی ہی دکان بند کر رہا ہے حضرت بابا سے فرمایا نان بھائی میں مٹھائی دے نان بھائی عرض کرتا حضور آپ کی بارگاہ میں مؤدبان عرض ہے اتنے ایک ایسا ولی فوت ہویا ہے جس نے کیا سی جیڑا میرے جنازے میں آ جائے بخشیا جائے گا حضور بابا صاحب نے فرمایا نان بھائی تو جا لیکن پہلے میں مٹھائی دے دے نان بھائی حیران کی وچ اچھمبے وچ حیران و ششکر ہو کے عرض کرتا حضور لوگ ترس رہے تڑپ رہے دوڑ رہے ہوتے جنازے میں حاضر ہون لئی کہ حضور تسی فرما رہے ہو کہ میں نے مٹھائی دے میں واپس جمع فرمایا تو میں نے مٹھائی دے میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا نان بھائی عرض کرتے حضور بس چند منٹ میں واپس آ جانا حضرت بابا صاحب اسے انتظار ہے چلو کیا قدرتی جنازہ اسے گلی چ گزریا اسے گلی چ گزریا دسنا چاہنا چشتیاں دی خیرت مقام کی ہے اسے گلی چ جنازہ گزریا حضرت بابا صاحب غریب نواز ایک جگہ تے چھپ کے نا چہرہ سائڈ تے کر لیا تاکہ نظر ہی نہ پڑے تکو نا میرے یار دا چہرہ تکو سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد کسی سے کیا ہے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کی عزت کی قسم میرے سونے دا چہرہ اتنا سونا ہے بھلی لج وے بھائیا سادے واسطے تیری دید اکبری حج وے بھائیا چہرہ چکو بس دل لگتا نگاہ بس یار نو تھکدی رہ جائے حضرت بابا صاحب نگاہ مار اس پاسے کیجئے نہیں چہرہ بھی دل چھپ کے بیٹھ گئے نان بھائی آیا جب تک اس بابا صاحب نے دیکھا آتے کہنا حضرت آپ جنازے میں شامل نہیں ہو تو چہرہ تک لے دے اور بایا تیرا کام تین کیا تو سلامت رو کیڑا کام آیا میں نو کر کے دے مٹھائی خریدی حضرت خواجہ مختار کاکی غریب نواز آپ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرا عقیدہ ہے خواجہ صاحب ویکھ رہے سن حضرت خواجہ مختار کاکی ویکھ رہے سن لیکن پھر آزمائش لئی مقام دے من لئی مرید دا شملہ اونچا کرن لئی پوچھیا فرید اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے سارا ماجرا کی حضور وہ جنازہ سی نان بھائی جنازے پہ چلا گیا میں انتظار میں بیٹھ گیا میں آج تک یہ بول رہا تھا چشتی بن کے سیاہی بن کے حضرت خواجہ مختار کاکی پوچھا پھر فرید تم جنازے میں چلے بولو اونچا بولو کہنے جنت کی ضرورت نہیں سی پھر چشتیاں دے پیر دا جواب سنو پھر آئیں نوکری دینی ہے سائیاں دے کرم دا لنگر مل رہی ہے آپ کہتے حضور فرید اس جنت نو کی کرنا جیڑی تیرے وسیلے تیری نسبت بغیر جنت میں فرید کس طرح لے سکتا بس آ گیا جناب فقیر دا مزاج اپنے اوج تے کرم دا سمندر اوج چایا توجہ آئے جلال وچ اور فرمایا فرید ایک کمال دی گل ہے کہ جنا جنازے میں جاسی ہو جنتی تے جنا جنازے میں نہ آوے ہو جنتی نہیں ہن پہلے تو آخری بندے تک چہرہ میرے یار دا تکو اور چہرہ میرے یار دا تکو فرمایا فرید میرا کمال ہے کہ جنا جنازے میں جا گیا ہو جنتی ہے تے جنا جنازے میں نہ آوے وہ جنتی نہیں فرمایا فرید جنا تیرے ٹپے دے آل ایسی ہو بھی جنتی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرمایا فرید جیڑا تیرے ٹپے کے جیڑا تیرے دروازے پہ آ جاسی یا وعدہ ہویا ہو بھی جنتی گئی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید غیرت دا انعام ملیا غیرت دا انعام ملیا پھر آؤ آستانہ مقدس اللہ سے پاک ہے سبحان اللہ حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان جلوہ گر ہیں آپ دی بارگاہ میں کسی سوال کیتا حضور
سوال ہے، فرمایا کر سوال۔ حضور ہے جہاں حضرت بابا صاحب کے متعلق آپ نے بہشتی دروازے کے متعلق روایت ہے کہ جیڑا اس دروازے سے گزر جائے جنتی ہے۔ حضور کیا روایت درست ہے؟ انہیں دامن پھیلاؤ تے شیخ کا دیدار کرو، زمانے دے غوث کا دیدار کرو، پیران دے پیر کا دیدار کرو۔ اور سنو پیر سیال لجپال دے مرشد کا جواب، فرمایا بابا صاحب دی بارگاہ تے بڑی اونچی ہے، بابا صاحب کا مقام تے بڑا اعلیٰ ہے، بابا صاحب تے بڑی اونچی بارگاہ ہے، فرمایا جیڑا اس فقیر دے ٹھپے تے آ جاوے وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا جیڑا اس فقیر دے ٹھپے تے آ جائے جنتی تے وہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اس محفل ایک علم والا بیٹھا سی، علم والا بھی سی، سعادت والا بھی سی۔ کدی کدی فقط علم ہوتا ہے، عشق نہیں ہوتا۔ علم اسے نو کام آندا جس نو عشق دا جناب لنگر بھی نصیب ہوئے ہوئے۔ ہاں ہاں مولائے روم لکھ دیں جی تین عین کٹھے ہو جان بندہ عام نہیں رہندا خاص ہو جاتا ہے۔ چلو میں ان گل کر دینا، مولائے روم کہنے جی تین عین کٹھے ہو جان بندہ پھر عام نہیں ہوندا خواجہ قمر الدین بن جاتا ہے۔ جتے تین عین کٹھے ہو جان پھر اتھے خواجہ حمید الدین بن جاتے ہیں۔ جتے تین عین کٹھے ہو جان اتھے سیاہ چیز غریب نواز بن جاتے ہیں۔ ہاں جی وہ تین عین کہڑے نے، فرمایا ایک عین بھی اگر چلا جائے وہ بندہ درمیان رہ رہندا ہے، صاحب منزل نہیں ہوندا۔ سوال ہوئے حضور تین عین کہڑے نے، فرمایا ایک عین عشق والا، ایک عین علم والا، ایک عین عبادت والا۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ توجہ توجہ نہ طلبگار، حضور غریب نواز آپ کی بارگاہ جگہ ایسا علم والا سی جڑا عشق والا بھی سی، من کہن دیو لجپالا دا منن والا سی، غلام سی۔ اب کہتا حضور جدو آپ نے فرمایا جڑے اس فقیر دے ٹھپے تے آ جائے وہ بھی بخشیا جائے گا۔ ان سوال سنو اور پھر میرے حضور پیر پٹھان کا جواب سنو، پھر ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ حضور میں دیا بعد بخت بھی آ جائے، وہ جڑے بخت والے بیٹھے اور ہوندہ جڑا سیالوی ہو گئے بخت والوں، سیالوی ہونا ہی بخت کی نشانی ہے، سیالوی ہونا نصیب نصیب والا ہون کی نشانی ہے۔ حضور اگر میرے جیسا بد بخت بھی آ جائے، ہن سنو شاہ سلیمان کا جواب، پھر ہاتھ جناب بلند کر کے دامن پھیلا کے کرم دا لنگر منگنا نے۔ حضور جلا لے جائے، فرمایا بد بخت ہی تھامنا کیوں ہے؟ ساڈی جلد ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان، فرمایا بد بختی تھاسی کیوں؟ اے جڑے آئے بیٹھے، اے جڑے آئے بیٹھے، فرمایا بد بختی تھاسی کیوں؟ تو فرمایا جڑا ایتھے آ جاوے او بد بخت راسی کی وے۔ فرمایا اسی پہلے دی بد بختی مٹانے ہیں، پہلے اس کی بدبختی ختم کر دی ہے، پھر انہوں نے اجازت دینی ہے۔ پھر میں لو کہن دیو پیر پٹھان نے اس ملفوظ تو سہارا لین دیو، میں نے کہن دیو مبارک ہوئے جڑے آئے بیٹھے نے، پہلے پیر تو آڈی بدبختی مٹائی ہے، پھر حاضری دی اجازت دیتی ہے۔ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال۔ بس ایک وظیفہ لے کے جاؤ، بس ایک وظیفہ، ایک وظیفہ لے کے جاؤ۔ آج بھی حضور پیر پٹھان غریب نواز روزہ پہ بنگلہ شریف وچ ایک کلام لکھے ہویا سیالوی ایک وظیفہ یاد رکھ لو بس۔ وہ کی وظیفہ ہے؟ حضرت کریم نواز غریب نواز دا کلام آپ فرماندے سن، بھاویں رسے ساری نئے، بھاویں رسے ساری نئے او نہ رسے جے دام ہے، بس سارے رستے دے رس جان، بس اپنا یار۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سان حضور پیر سے اللہ جبال دی نسبت
جڑے رہیں، توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیر سید محمد طاہر عمر شاہ صاحب چشتی حمیدی سیالوی اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور معطر فرما رہے تھے۔ ہم اپنے آپ کو جن کا مرید کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا مرید کہتے ہیں، زمانے والے انہیں خواجہ محمد حمید کہتے ہیں، اور تو غلام پیر سیال ہے۔ جا آزاد کیا تجھے یہ قبر میں مجھ سے منکر نکیر کہتے ہیں، اور جو چلنے والے ہیں وہ چل چل کے مٹتے ہیں، کہنے والے شریعت کا امیر کہتے ہیں۔ میں دس بستہ التماس گزار ہوں روشنیوں کے شہر کراچی سے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب سے آپ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں۔ تمام پیر بھائی حضرات ادب کے ساتھ سماعت کی۔ الحمد لله الذي خلق السماء لمحمد أعطى كمالا كاملا في الأنبياء لمحمد لولاك قال خطابه أم الكتاب كتابه خير المآب مآبه سعد العلا لمحمد أسرى لعزة شانه وحي بنطق لسانه قوسين حد قرانه قرب الدنا لمحمد والشمس في توصيفه والليل في تعريفه ياسين في تشريفه نزل الضحى لمحمد ويد سخي بازل قلب عليم شاغل وحي يريد نازل صدر الصفا لمحمد يم العناية والكرم نور الهداية والنعم إذن الشفاعة للأمم يوم الجزاء لمحمد أعلى المدارج في الجمل ختم النبوة في الرسل والأمر في القرآن قل يا أيها لمحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے اذا نہت فانت نجم ثاقب اذا نہت فانت نجم ثاقب واذا جلست فانت لیث رابد۔ حضور ضیاء چشت قلندر زمان فخر توسع و چشتیاں مقبول بارگاہ رب دو جہاں حضرت قبلہ پیر محمد ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ شعر اذا نہت فانت نجم ثاقب، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، جب تو کھڑا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ تو چمکتا ہوا ستارہ ہے، تو چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور جب تو بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو ببر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ببر شیر والی بات ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ اور اگلی بات قبلہ شاہ صاحب نے بات کی کہ جہاں پر بابا صاحب تشریف فرما تھے ان کے ٹپے میں کوئی چلا گیا وہ جنتی ہو گیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر اسی مجلس میں ثابت نہ کروں جو یہاں تشریف فرما ہے، جو یہاں آئے ہیں اور جو ویسے ہی آ گئے ہیں، اگر ثابت نہ کروں کہ سب بخشے ہوئے ہیں تو مجھے آ کر یہاں سے پکڑ لے کوئی، کہیں اور سے ثابت نہیں کروں گا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا۔ اور جہاں تک یہ بات کہ اس جگہ سے ہمیں پیار ہے تو مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ مجنوں تو دیواروں کو چومتا ہے، تو مجنوں نے کہا وما تلک الدیار شغفن قلبی وما تلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ اے مجنوں میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو دیواروں کو کیوں چومتا ہے، تو اس لیے دیواروں کو چومتا ہے کہ اس دیواروں کے اندر لیلا رہتی ہے۔ یہ جو جگہ آج بقعہ نور بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور ضیاء چشت تشریف فرما ہے۔ اگلی بات شعر کی بات، میں پہلے شعر سے بات کروں گا کہ پیر سیال لجپال شعر ہیں، کیا ہیں؟ شعر ہیں۔
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مرحب کے مقابلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالساعقیل السندرا. دو باتیں کرتے ہیں. ایک بات یہ کرتے ہیں کہ اے مرحب تجھے پتا نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھا ہے, اور یہ ببر شیر جہاں آتا ہے وہاں منظر تبدیل ہو جایا کرتا ہے. اور دوسری بات کہ میں لجپال ہوں. کیا ہوں؟ لجپال ہوں. کس طرح کا لجپال؟ اگر کوئی, میں آپ کو سمجھانے کے لیے, اگر کوئی ایک بالٹی دیتا ہے تو ہم لاجپال ایسے ہیں کہ اس کے خانی خزانے بھر دیا کرتے ہیں. تو پیر شاہ لجپال انہی کی اولاد ہے, اسی وجہ سے لجپال ہے, اسی وجہ سے ببر شیر ہے. اور جہاں تک یہ بات میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے یہ کچھ لے کر بھی جائیں گے کہ نہیں؟ حدیث قدسی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی, وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا, جبکہ اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا تو جو کسی سے ملتا ہے تو میرے لیے, جو کسی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو میرے لیے, جو کسی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو میرے لیے, جو کسی پر خرچ کرتا ہے تو میرے لیے, میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ اسے اپنا محبوب بنا لوں. یہاں پر آپ جتنے آئے ہیں, کوئی چہرے کی زیادت کرنے آیا ہے, کوئی پیسے خرچ کر کے آیا ہے, کسی نے پیسے لگائے ہیں, کوئی اس مجلس میں بیٹھا ہے, تو حدیث قدسی سے پتا چلا کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث مبارکہ غور سے سننے والی ہے. حضور نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم ما یقول عبادی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں نکلتے ہیں, گلیوں میں نکلتے ہیں, کن کی تلاش میں؟ اہل ذکر کی تلاش میں. جب کسی فرشتے کو کوئی اہل ذکر میں سے مل جاتا ہے تو وہ ایک اعلان کرتا ہے تنادوا ہلموا الی حاجتکم, تم سب کی حاجت پوری ہو گئی, تم سب کی حاجت پوری ہو گئی, اللہ والا مل گیا ہے. فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا, تو آسمان دنیا تک فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھا سب سے آخر میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. انہم فین لیس فینہم انما جاء لحاجت, اے بار الہ ان میں فلاں بندہ ہے جو اہل ذکر میں سے نہیں, صرف آ کر اپنے کام سے آیا تھا اور اپنے کام سے آ کر یہاں پر بیٹھ گیا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلوسہم, جو ان کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ بھی خوش بخت ہو گیا, وہ بدبخت نہیں رہتا, وہ بھی بخشا گیا ہے. تو آج کی مجلس یہ ہے. دوسری جو بات میں نے عرض کرنی ہے حضور پیر شاہ لجپال کی, کہ جہاں پر علم کا ستارہ بھی ہے اور ببر شیر بھی ہے, خدا کی عزت و جلال کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ میں سیالوی ہوں, پورے کے پورے حقائق اور دلائل سے بات کروں گا. پہلے دن سے ختم نبوت کی جو تحریک ہے, پہلے دن سے ختم نبوت کی جو تحریک ہے, جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب سے لے کر ابھی مبارک ثانی کے سپریم کورٹ میں, خدا کی قسم ہر جگہ پر حضور پیر شاہ لجپال کا فیض نظر آیا. پورے دلائل سے بھی بات کروں گا, میں اس طرف آؤں گا, اس بات کو اپنے پلو میں باندھ لیجئے گا. جو افغانستان کے اندر یہ جو مناظرہ ہوا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا, اس مناظرے سے پہلے ایک قادیانی جس کا نام عبد اللطیف تھا, وہ افغانستان کے اندر گیا اور اس نے افغانستان کی امیر عبد الرحمان کو جا کر قادیانیت کی تبلیغ کے لیے کہا
کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. امیر عبد الرحمان اس سے کچھ دن پہلے ہی حضور خواجہ شمس العارفین کا خواب میں دیدار کر چکا تھا. آپ کا دیدار کر چکا تھا. امیر افغانستان میں لائیو آپ چلائی کا ہوئی ہے. دیدار کر چکا تھا. آپ کی لائیو چلتا محبت کرنے والوں میں سے شامل ہو گیا تھا. اور حضور پیر سال نے اپنا عشق اس کے دل میں داخل کر دیا تھا. جب یہ قادیانی وہاں پر گیا، آج تک قادیانی افغانستان میں نہیں ہے. وہ جو فیض ہے وہ حضور پیر سیال لاجپال کا اس طریقے سے ہے. امیر عبد الرحمان نے کہا تو منکر ختم نبوت ہے. اس نے توپ جو ہے نا توپ لے کر اس کے سامنے عبد الطیف کو لٹکایا اور توپ کے گولے کے ساتھ اڑا دیا. افغانستان میں اس دن کے بعد قادیانی نہیں گیا. اور امیر عبد الرحمان کہتا ہے یہ جو میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی، یہ حضور پیر سیال لاجپال نے کیا. پیر میرے علی شاہ صاحب وہاں پر جاتے ہیں اور ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں مرزا قادیانی کے خلاف کہ تم بھی قلم رکھو، میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کی قلم چل جائے گی وہ سچا. کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہا میں نے دعویٰ اپنی ذات کے اوپر نہیں کیا، میری پشت کے اوپر حضور پیر سیال لاجپال کا ہاتھ تھا. آپ نے مجھے فرمایا تھا جو تو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے، سب کچھ اللہ کرم کرے گا. میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، مرزا قادیانی نے جب 86 علماء کرام کو مناظرے کا چیلنج دیا، ان 86 علماء کرام میں سے کون کون تھے؟ ان میں سے زیادہ جو خلفاء تھے وہ حضور پیر سیال لاجپال کے تھے. معظم آباد شریف کے سجادہ نشین خواجہ معظم الدین صاحب، ان کا نام بھی اس میں تھا. پیر میر علی شاہ صاحب کا تھا، توسر شریف کا تھا. یعنی مرزا قادیانی جنہیں عالم سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ علم جو ہے وہ حضور پیر سیال لاجپال کے غلاموں کے پاس ہے. اس کے بعد 1929 کے اندر جب انگریز نے علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو پھانسی کا حکم دیا، تو سب سے پہلے پھانسی گھاٹ کے اندر جا کر غازی علم الدین کے ساتھ جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ کے جو بات ہے اس کے ساتھ ہم سیال شریف کا آستانہ کھڑا ہے، وہ سب سے پہلے حضور پیر سیال لاجپال کی ذات مبارکہ. 1929 کے اندر 1932 کے اندر ایم براؤن ایک بہت بڑا پادری تھا جسے حکومت برطانیہ کی طرف سے بہت مراد دی گئی تھی. وہ مناظرے کے لیے آیا. جب حضور پیر سیال لاجپال کے سامنے بیٹھا تو اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ اسلام سچا مذہب ہے. پھر 1932 کے اندر ایک جگہ ہے سیال شریف کے قریب ہے، غالباً مجوکا اس جگہ کا نام ہے. 1932 کے اندر اس گاؤں کے اندر کچھ قادیانی آئے. حضور پیر سیال لاجپال بنفس نفیس وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے 3 دن تک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیا. 3 دن کے مناظرے کے بعد وہاں پر 7 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا اور آپ نے وہ مناظرہ جیتا. اور سب سے بڑی بات، ہمارے پیر بھائی اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ 15 صفر 1935 میں حضور پیر سیال لاجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ طے تھا مرزا قادیان مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ بادشاہی مسجد کے اندر. تو حضور پیر سیال لاجپال بادشاہی مسجد میں گئے، مرزا بشیر الدین محمود بھاگ گیا اور وہ مناظرے کے لیے نہیں آیا. یہ سیالویوں کے لیے فتح کا دن ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پر بھی پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے مرزا بھاگ گیا تھا، ادھر بھی مرزا بھاگ گیا. پاکستان کی تحریک میں سب سے زیادہ جن کا کردار ہے وہ حضور شیخ الاسلام کا کردار ہے. 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر حضور پیر سیال لاجپال نہ صرف گرفتار ہوئے بلکہ برکت علی ہال کے اندر آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو مجھے اجازت دو کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں، جہاد کرتا ہوں اور ربوہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں. 1970 کے اندر نومبر 1970 ماہنامہ آئینہ، اس کے اندر آپ کا ایک انٹرویو چھپا ہوا ہے. اس انٹرویو کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا
کہ قادیانی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا دارالعلوم بنا ہی قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے، اور سیال شریف کے اندر ہم ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جو فتنہ قادیانیت کو ختم کریں گے۔ 1974 کے اندر ایک اہم بات جس میں ہم سیالوی لوگ زیادتی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک 1974 قادیانیوں کو کافر قرار دلایا تھا، مولانا شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل میں اس جماعت کے 1970 کے اندر سربراہ کون تھے؟ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اصل کریڈٹ سیالویوں کا ہے، اصل کریڈٹ سیالویوں کا ہے۔ اور کیسے؟ نورانی صاحب نے 30 جون 1974 کو قرارداد پیش کی، مگر اس سے 8 دن پہلے 22 جون 1974 کو مولانا محمد ذاکر سیالوی صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر اس قرارداد کا نوٹس پیش کیا تھا۔ اصل یہ کریڈٹ سیالویوں کا ہے کہ اس قرارداد کا نوٹس سیالویوں نے پیش کیا تھا۔ اور 22 جون اور 21 جون 1974 کی وہ جو درمیانی رات تھی، اس کے لیے جو ڈرافٹ لکھا گیا تھا وہ حضور شیخ الاسلام مولانا محمد ذاکر سیالوی اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری، انہوں نے وہ ڈرافٹ تیار کیا تھا۔ دوسرا، اس کے بعد جب امتناع قادیانیت آرڈیننس لگا اور قادیانی باہر بھاگے، باہر کی دنیا میں بھاگے، اور عالمی عدالت انصاف کے اندر انہوں نے پاکستان میں مقدمہ کیا، تو پاکستان کی طرف سے جس بندے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ قادیانیوں کے تمام سوالوں کا جواب بھی دیں گے، ریاست پاکستان کی پہرےداری بھی کریں گے، وہ جس شخصیت کو حضور امیر شریعت نے جس کا انتخاب کیا وہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری تھے۔ سعودیہ کے اندر جب کنز الایمان کے اوپر پابندی لگی تو حضور امیر شریعت نے اس کا دفاع کیا۔ ابھی جب یہ فیض آباد کا دھرنا تھا، خدا کی عزت و جلال کی قسم میں حقائق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، فیض آباد کے دھرنے میں خود گیا تھا، اور ایک پیر بھائی مجھے وہاں سے آتے وہ ملا۔ میں نے کہا آپ کہاں کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا میں جلال پور کا مرید ہوں۔ میں نے کہا آپ خیریت سے آئے؟ انہوں نے کہا میں بہت بڑا لفافہ امیر المجاہدین کو دے کے آ رہا ہوں کہ یہ سیالویوں کی طرف سے اور جلال پور شریف والوں کی طرف سے ہمارا لنگر اس میں شامل کر لیجیے گا۔ ادھر فیض آباد کے اندر صرف شیلنگ ہو رہی تھی، ادھر کراچی کے اندر ایک سیالوی اسٹار گیٹ کے اندر ایس ایس پی راؤ انوار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، گولیاں چل رہی تھی، 40 لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ اس دھرنے کو لے کر جو بیٹھا ہوا تھا وہ ایک سیالوی بیٹھا ہوا تھا، نور چمک رہا تھا، وہ حضور پیر سیال لاجپال کا چمک رہا تھا۔ جب شیر محمد خان سیالوی نے وہاں پر اپنے دلائل دیے، اور الحمدللہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، حضور پیر سیال لاجپال کا غلام، تو چیف جسٹس یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ جناب آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر کے رکھ لیا۔ اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے میں آج آپ کو بتا دوں، نہر کے اندر، دریا کے اندر پانی ہو تو نہروں کے اندر آتا ہے، گریڈ اسٹیشن کے اندر روشنی ہو تو آگے لائٹیں جلتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو فیض ہے وہ حضور پیر سیال لاجپال کا فیض ہے۔ اور آخری بات کہ حضور پیر سیال لاجپال نے 1958 کے اندر جمال عبد الناصر کو، جو مصر کا صدر تھا، انہیں آپ نے خط لکھا جو عربی میں خط ہے۔ اس خط میں آپ نے فرمایا ان فتنة المرثیة الذی نشأت فی الہند، بے شک یہ فتنہ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے۔ آپ نے مصر کے بادشاہ کو لکھا منذ 60 سنة لقیادت غلام احمد الفنجابی ہندی، آپ نے لکھا کہ یہ جو فتنہ ہے اس کی قیادت کرنے والا غلام احمد قادیانی ہے۔ الذی ادعى النبوۃ والرسالۃ ونزول الوحی الیہ، خدا کی قسم اگر حضور پیر سیال لاجپال کی یہ عبارت آپ پڑھ لیں حضور شیخ الاسلام کی، آپ فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ وَانْكَرَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جہاد کا منکر ہے، وہ جہاد کا
منکر ہے وحرض المسلمین علی اطاعت الانجلیزی جسما، اور وہ لوگوں کو اس طرف رغبت کرتا رہا ساری زندگی کہ انگریز کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دو. یہ حضور پیر شاہ اللہ اقبال نے لکھا، اور آپ نے ایک بڑا لمبا خط لکھا. جب آپ نے خط لکھا اس خط کے بعد یہ ہوا کہ مصر کے اندر قادیانیہ کے داخلے کے اوپر پابندی لگ گئی. آپ نے خط لکھا تھا ظاہر شاہ کو جو افغانستان کا سربراہ، آپ نے اسے خط لکھا، اور اس خط کے اندر حضور پیر شاہ اللہ اقبال نے ظاہر شاہ نے ایک جو دروازہ تھا جو محمود غزنوی نے فتح کیا تھا، ظاہر شاہ نے واپس کیا، تو حضور پیر شاہ اللہ اقبال نے وہ بھی خط لکھا. حضور پیر شاہ اللہ اقبال کی جو اصل میں سمجھتا ہوں قوت ہے وہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے. آپ علم و معرفت کے پہلے بے کنار تھے، سادگی کے نمونہ دل بہار تھے، اور اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار سے اللہ رب العزت ہمیں حضور پیر شاہ اللہ اقبال کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. محترم صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب سے تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. آپ تمام پیر بھائی ادب کے ساتھ سماعت کیجیے. جو پیر بھائی کھڑے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے، بیٹھ کے حضور رعایت شریر نواز کے چہرے کی رعایت بھی کیجیے اور ملفوظات بھی سماعت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعنا معهم اجمعین. اسی میدان میں 8 سے 6-7 سال پہلے مجھ ناچیز کو حضور امیر شریعت کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے غلاموں کے ساتھ اپنے عہد وفا کو تابندہ کرنے کا موقع ملا تھا. آج پھر اسی جگہ پہ جب حاضری ہوئی تو پہلے دل مغموم ہوا کہ حضور امیر شریعت بھی غریب نواز بھی یہاں تشریف فرما تھے، اور اس وقت ان کے ولی عہد بھی تشریف رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہاں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، حضرت کی طرف 2-3 دفعہ دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ وہ جو سلسلہ محبت کا تھا، وہ جو سلسلہ کرم کا تھا، جو اپنے ناز و انداز میں منفرد تھا، اس میں اب رنگ شمسی بھی آ گیا ہے، دین محمدی بھی چمک رہا ہے، جلال ضیاء بھی آ گیا ہے، علم قمر بھی آ گیا ہے، اور محبت حمید بھی آ گئی. امین پور کے اور گرد و نواح سے، بلکہ میں کہوں گا کہ پورے صوبے سے آئے ہوئے، اور بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے وہ لوگ جو ایسے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایسے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں کہ جن کے سلسلے میں اول بھی رسول اللہ کی ذات ہے اور آخر بھی رسول اللہ کی ذات ہے، جن کے جینے کا مقصد بھی رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، اور جن کی موت کی قیمت بھی رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت ہے. جیسا کہ حکم ہے اسی طرح میں عرض کروں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے لوگ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے قرآن شریف پڑھتے ہوئے ذہن میں آیا سامنے کہ قرآن شریف کی سینکڑوں آیات بیان کرتی ہیں کہ اتمام نبوت ہو چکا ہے. نبوت کا ادارہ، نبوت کا جو سلسلہ ہے، وہ ہم سب کے آقا و مولا سید المرسلین و خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو چکا ہے. سینکڑوں آیات قرآن مجید کی، ایک آیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، پہلی آیات ہے شروع کی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محبوب ہم نے آپ پر اتاری ہے، وہی وہ کتاب، وہ ہدایت جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اے محبوب آپ سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی رسول آئے ان سب پر جو کچھ بھی اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر سیدھا فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر آپ کے بعد وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وما ينزل من بعدک، کہ آپ کے بعد بھی ہم نے کچھ نازل کرنا ہے اور پھر آخرت آنی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت قرآن کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا اعلان کر دیا کہ جو کچھ اللہ کا رابطہ، اللہ کی وحی کا رابطہ اور کتابوں کے نزول کا رابطہ پہلے تھا، وہ پہلے صرف تمام انبیاء کے ساتھ تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب تشریف لے آئے تو اب یہ رابطہ مکمل ہو گیا۔ اب کسی اور رابطے کی بات میں ضرورت نہیں ہے، اب یہ قیامت تک اور آخرت تک یہی رابطہ کافی ہے، یہی ناطہ کافی ہے۔ امام شرف الدین بصیری نے ایک قصیدہ کردہ لکھا ہے، اس میں ایک شعر ہے، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ عرض کی اے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ سخی مخلوق، سب سے زیادہ دینے والی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا میرے پاس کوئی اور پناہ نہیں ہے جب دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اور آفت یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کا روب و جلال ظاہر ہو۔ بصیری عرض کرتا ہے کہ آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر مالی من الوذ بہ، اس کا تو معنی یہ ہو گیا کہ جو اللہ ہے وہ تو درمیان میں سے نکل گیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو اس کا جواب علماء نے لکھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خود رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، حدیث کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قیامت کی نشانیاں بتائیں اسی طرح قیامت کے دن کی نشانیاں بھی بتائیں، چونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، پچھلا بھی جانتے ہیں اور اگلا بھی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے نشانیاں بتائیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو ایک آخری جو واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس دن اللہ کا روب و جلال اپنے پورے عروج پر ہوگا اس ٹائم اللہ کی ساری مخلوق، جن و انس اور جو کچھ بھی ہے، وہ ساری مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور ان سے عرض کرے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ کی مخلوقات میں سے، اشرف المخلوقات میں سے سب سے پہلی مخلوق ہے، آپ اللہ کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اپنے جلال کو کم فرمائے اور ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نا میں اس حوالے سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں سے سارا قافلہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ ابو البشر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ کر بھی یہ عرض ہوگی، جواب ایک جیسا ملے گا۔ وہاں سے حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی۔ یوں کئی انبیاء، کئی رسول، کئی بڑے بڑے جلیل القدر رسول یہی جواب دیں گے کہ بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، آج اللہ کا جلال ہم نے پہلے اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ تو جب ساری مخلوق، ساری انسانیت، تمام جن و بشر مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کو عرض کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یا عیسیٰ آپ اللہ کا کلمہ ہیں، آپ اللہ کی روح سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے سے پیدا کیا ہے
آپ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو بن باپ کے اللہ نے پیدا کی ہے. آپ جا کے اللہ کی خدمت میں عرض کریں تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میں بھی آج اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں البتہ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، جاؤ وہاں جا کے تمہارا کام بنے گا. وہ کہیں گے کہ وہ ہاشمی رسول کے پاس حاضر ہو جاؤ، ان کو اپنی عرض پیش کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کریں. تو ساری انسانیت، سارے جن و بشر، غیر و اپنے و غیر، سارے مل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ حضرت آج آپ شفقت فرمائیں، آج اللہ کے جلال اور روب کو آپ کم فرمائیں، آپ عرض کریں اپنے رب کی بارگاہ میں. تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے. آدم تا عیسیٰ 1,00,000 پیغمبر جس دن ہاتھ اٹھا چکے ہوں گے، اس دن ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب کے سردار، ہم سب کے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کو فرمائیں گے آج اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی رکھا. اس لیے اس شعر کا معنی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں ہی بیان کر دیا کہ جس دن اور کوئی پناہ نہیں ملے گی، اس دن آخری پناہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. احباب گرامی، وقت بہت ہو چکا، حضرت کی ہم نے زیارت کی، کتنے ہم خوش نصیب ہیں. کئی ایسے اس زمانے میں تصوف فروش لوگ ہیں جو مختلف انداز میں اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ واحد ہمارے حضور ہیں، ہمارے سردار ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شانیں اور واضح فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں شریعت کی پابندی، قرآن سے تمسک، سنت کے ساتھ محبت، شریعت پر استقامت، شریعت کے علم کی فروغ اور نشر کے لیے کوششیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس علاقے کے اندر دین اسلام کی کسی بھی شمع کو خون کے بھی تیل کی ضرورت ہو تو حضور پیر صاحب نے اپنے جگر سے پیش کی. حضرات گرامی، علامہ اقبال کا ایک شعر حضرت کو دیکھ کر بار بار ذہن میں آتا ہے. جب بھی حضور کی زیارت ہوتی ہے تو وہ ذہن شعر جو ہے گونجنے لگتا ہے. آپ نے توجہ کرنی ہے، کانوں سے نہ سنا کریں، دل سے سنا کریں. اور ایک دفعہ اگر مرشد کو آپ نے دل سے دیکھ لیا تو پھر ساری زندگی یہی کہتے پھریں گے کہ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حسابم کموں بیشرا. ساری زندگی یہ کہتے پھرو گے کہ سائیاں ہون تینوں سونپ چھڑی، ہون گھاٹے بادے آپے کرنا. سبحان اللہ. اس واسطے شعر سنیے، دل سے سنیے، اور پھر اس نگاہ کی طلب دل سے کیجیے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، سراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. مجھے میرے والد صاحب نے خود بتایا کہ حضور امیر شریعت کے ساتھ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی پرسنالٹی، گورنمنٹ کا بہت بڑا نمائندہ، اس سے بڑا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا، جو بھی تھا مدا محمدہ جو بھی تھا، وہ حاضر ہوا، عرض کی کہ جناب یہ ایک ہماری عرض ہے، آپ اسے پذیرائی بخشیے. اور اس نے کچھ خریدنے کی کوشش کی. توجہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں، جو محبت ہوتی ہے نا، اور جو پیر سیال سے محبت ہوتی ہے، وہ اگر سچی ہو تو وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. خزاں ہو، بہار ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، نرمی ہو، گرمی ہو،
کچھ بھی ہو، حضور پیر سیال سے جو محبت ایک دفعہ کر بیٹھتا ہے اس کی تبادل کبھی خراب نہیں ہوتی۔ پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ پیر سیال لاجپال یہ ہاتھ جو ہے نا جی، ہاتھ یہ ایسے مضبوط ہاتھ میں ہے ہم سب کے کہ جس کی میں بات کرنے لگا ہوں 1990 کا سن ہے، اس کے شاید کچھ عینی شاید بھی بیٹھے ہوں۔ صدر مملکت نے بات کی کہ حضرت آپ ہمارے لیے یہ ایک چھوٹا سا رائے دے دیجئے اور یہ آپ کی خدمت۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تم مجھے دے رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ شاید کم تھا، اس نے اور مول لگانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا صدر محترم گزارش یہ ہے کہ آپ دل خریدنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہم نے پہلے مدینے میں بیچ دیا۔ سینے میں دل نہیں ہے، مدینے میں دل ہے۔ اب سینے میں دل نہیں ہے جو تم خریدنا چاہتے ہو، وہ مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے مکین کو ہم دے آئے، وہ ہم دے آئے۔ اب دوسرا دل تم مانگتے ہو، ہمارے پاس ہے نہیں، اب تو وہ دے بیٹھے۔ منم محو خیال اون نمی دانم کجا رفتم، اب تو ہم اس کے خیال میں محو ہو گئے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اب اس کا خیال ہی ہمارا امام ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ، یہ اصل میں نے اس شعر کو حضور پیر سیال کی خدمت میں آ کر دیکھا ہے۔ اس شعر کا مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام ہوتے ہیں نا جی، 2 رکعت کے بھی امام ہوتے ہیں، عید کے بھی امام ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر حضور کا شوق، حضور کی محبت، وہ اگر نماز کی امام نہ بنے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ میں اپنی بات کو اس بات پر سمیٹوں گا کہ اس دریائے چناب کی اس طرف یہ جو پٹی ہے، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے نام اسلامی ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، چہروں پہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ شاید نہ ہوتی، شاید ہم بھی ہجرت کے وقت ہم بھی ہجرتیں کر کے جناب ہندوستان چلے جاتے۔ یہ حضرت ثانی غریب نواز حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی کا فیضان تھا کہ وہ دریائے چناب کو پار کر کے میاں عبد الرحمان صاحب کے پاس ان کے گھر محمدی شریف تشریف لائے اور وہاں دعا فرمائی اور وہاں پہ اس دین متین کی خدمت کا وہ شمع وہ روشن کی کہ جب وقت آیا لوگوں نے بولیاں لگائی، لوگ بیٹھ گئے، لیکن پیر سیال کے خادم کو کہا گیا کہ ربوے کے سارے ووٹ، قادیانیوں کے سارے ووٹ یکمشت آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا الیکشن ہارنا جیتنا کوئی چیز نہیں ہے، محمد عربی کے غداروں کا ووٹ میں نہیں لے سکتا۔ اور اللہ نے اسی اسمبلی سے اسی سال 1-2 سال بعد ان غداروں کو کاغذوں میں بھی کافر کروا دیا۔ میں اپنی گزارشات اس شعر پر مکمل کروں گا کہ شعر تو نہیں ہے، ایک بات ہے کہ یہ جو بارگاہ ہے نا احباب طریقت، یہ جو بارگاہ ہے نا، اس بارگاہ کے اوپر الحمدللہ یہ لوگ ایویں لقب لگا لیتے ہیں، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ نہیں، فلاں کچھ نہیں ہے، فلاں تب فلاں بنتا ہے جب وہ کچھ کر کے دکھائے۔ آنکھ والا اگر آنکھ رکھ کر حضور شیخ الاسلام کی مسند پہ بیٹھے ہوئے اس عظیم انسان کی زیارت کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ جو لقب ہم بولتے ہیں یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ جس کی آنکھ دیکھنے والی ہوگی اسے سب کچھ نظر آئے گا، اور
جسے سب کچھ نظر آئے گا اسے یہ بھی نظر آئے گا کہ وہ فیضان، وہ نور اور وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے حجرہ سیدہ عائشہ میں جلوہ گر کر رکھی ہے، مسجد نبوی میں سبز گنبد کے نیچے جو روشنی جو جلوہ گر ہے، اس روشنی کو بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں کسی نے دیکھنا ہو اور اس سے اپنے دل میں کچھ حاصل کرنا ہو اور اس کی خوشبو سے اپنے ذہن کو معطر کرنا ہو، اس کی حلاوت سے اپنے قلوب و ذہان اور لسان کو جناب میٹھا کرنا ہو، تو وہ حضور پیر سیال کی چوکھٹ آ کے چوم۔ گرامی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کا روضہ ہے، یہ فلاں کا روضہ ہے، یہ فلاں کا روضہ ہے۔ آج سنیں نا، سنیں بات سنیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضور پیر سیال کا روضہ ہے، یہ ہمارے آقا پیر پٹھان کا روضہ ہے، یہ حضرت پیر موہار کا روضہ ہے، یہ خواجہ اجمیر کا روضہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کسی صحابہ کی بات ہوئی کہ اگر ہم پوچھیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کا روضہ کون سا ہے، تو بتانا پڑتا ہے کہ وہی روضہ ہے جو رسول اللہ کا روضہ ہے۔ تو ہمیں وہاں سے جو نہریں چل رہی ہیں اور وہاں سے جو فیض آ رہا ہے وہ ہمیں سیراب کر رہا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ہمارے دل مطمئن ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قحط والی زمین پر بارش برس جائے، جس طرح بھوکے کو روٹی مل جائے، جیسے صحرا میں پیاسے کو پانی مل جائے، اسی طرح ہمیں آج خواجہ محمد ضیاء الحق مل گئے۔ تمام غلامان پیر سیال ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ دعا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ 26 تاریخ انشاءاللہ موضع دھنو والا بعد از نماز عشاء عظیم الشان محفل سما ہے، جس کی صدارت حضور ضیاء چشت غریب نواز کرسن۔ 26 تاریخ انشاءاللہ اس پوچھ لوں بعد از نماز عشاء۔